الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے 10 تک کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ آیت نمبر 6 ہے سورہ بقرہ کی۔ لفظی ترجمہ ہے بے شک جو لوگ کافر ہیں برابر ہے ان پر، کیا آپ ڈرائیں ان کو یا نہ آپ ڈرائیں ان کو، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے لیے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ کفروا جو انکار کرتے ہیں، یہ لفظ کفر سے نکلا ہے جس کے معنی ہے چھپانا۔ ناشکری کو بھی کفر اس لیے کہتے ہیں کہ محسن کے احسان کو چھپانا۔ شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی کا انکار بھی کر دینا کفر کہلاتا ہے، اور کافر اسے کہتے ہیں جو حق کا منکر ہو اور مخالف ہو اور اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانتا ہو۔ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات میں قرآن مجید کا کتاب ہدایت ہونا اور ہر شک و شبہ سے پاک ہونے کا بیان تھا، اور ساتھ ہی ان خوش نصیب لوگوں کا بھی ذکر تھا کہ جنہوں نے اس کتاب کی ہدایت سے پورا فائدہ اٹھایا، جنہیں اللہ جل شانہ نے مومنین اور متقین کا لقب دیا، اور ان کی خاص صفات اور علامتیں بھی بیان فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فلاح کامیابی حاصل کرنے والے متقین کا حال اور ان کی کامیابیوں کا ذکر فرمایا تو ضروری تھا کہ منکروں اور کافروں کا حال اور انجام بھی بیان کیا جائے، تاکہ دونوں کا فرق واضح ہو اور پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کا مرتبہ اعلیٰ اور روشن واضح ہو جائے۔ اور اس آیت سے ایسے لوگوں کا ذکر شروع ہوا جو ایمان والوں کی بالکل اپوزٹ واقع ہوئے ہیں، دل سے بھی اسلام کے دشمن ہیں اور اپنا وقت، اپنی طاقت، دولت، غرض ہر چیز اسلام کی مخالفت میں لگاتے ہیں۔ ایسے لوگ دلیلیں سامنے آنے کے باوجود اپنے کفر پر ڈٹے رہتے ہیں۔ حق قبول کرنے کی صلاحیت مسلسل انکار اور مخالفت کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بالکل ختم ہی ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ انذار ایسی خبر جس سے خوف پیدا ہو۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ ڈرانے کے کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں مطلقاً ڈرانے کو انذار نہیں کہتے، بلکہ ایسا ڈرانا جو شفقت اور رحمت کی وجہ سے ہو، جیسے بچوں کو سانپ، بچھو یا جانور وغیرہ سے ڈراتے ہیں۔ اسی لیے جو چور، ڈاکو یا ظالم کسی انسان کو ڈراتے ہیں اسے انذار نہیں کہا جا سکتا۔ نہ ایسے لوگوں کو نذیر کہتے ہیں۔ صرف انبیاء علیہ السلام کو نذیر کا لقب دیا گیا کیونکہ وہ شفقت اور محبت کی وجہ سے آئندہ آنے والی تکلیفوں سے اپنی امتوں کو ڈراتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ سب کے سب لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں۔ اس آیہ شریفہ میں اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلی دینے کے لیے یہ حقیقت بتائی کہ آپ خواہ کچھ کریں یہ حق کو ماننے کی صلاحیت ہی کھو چکے ہیں۔ یہ جو کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ خبر فیصلے کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ ان کے مسلسل انکار اور مخالفت کے نتیجے کا اظہار اور اعلان ہے کہ یہ ان کا اپنا اختیار ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں حق قبول کرنے کی صلاحیت پیدائشی طور پر رکھی ہے، لیکن جو لوگ ذاتی فائدوں
اور اپنی کوتاہ نظری اور غلط تعلیم یا بری صحبت کی وجہ سے سچائی کی مخالفت کرتے ہیں، ان میں حق قبول کرنے کی قوت آہستہ آہستہ سلب ہو جاتی ہے۔ یہ برابری کفار کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو تبلیغ و تعلیم اور اصلاح انسانیت کی کوشش کا ثواب ہر حال میں ملے گا، اور اسی طرح باقی لوگ بھی جو کوشش کرتے ہیں لوگوں کی ہدایت کی۔ اسی لیے پورے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے سے روکا نہیں گیا، بلکہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو شخص دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے اس کا اثر اگر کسی پر ہو یا نہ ہو، اس شخص کو ہر حال میں اپنے عمل کا ثواب ضرور ملتا ہے۔ یعنی وہ جو ترغیب دیتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو دعائیں مانگتا ہے لوگوں کے لیے، جو کوشش کرتا ہے، اس کو اجر لازمی ملے گا، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ تلاشی حق کی جو قوت ہمارے اندر فطری طور پر موجود ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ ہمیشہ حق اور صداقت کی جستجو میں ہمیں لگے رہنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ حق کی تعلیم عام کریں اور اس خوش اسلوبی اور حکمت سے اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسرے بندوں تک پہنچائیں کہ ان کے دلوں میں نرمی اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے۔ دوسری آیت ہے آیت نمبر 7، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے پر ان کے دلوں اور پر ان کے کان اور پر ان کی آنکھیں، پردہ اور ان کے لیے عذاب بڑا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ختم کہتے ہیں مہر کو عربی زبان میں۔ اس سے مراد وہ نتیجہ ہے جو مسلسل انکار اور مخالفت حق سے پیدا ہوتا ہے۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر مہر لگائی گئی ہے باہر سے کوئی چیز اس کے اندر نہ جا سکے، سیل ہو جائے، اور اندر سے کوئی چیز باہر نہ آ سکے۔ مثلا دل پر مہر لگ جائے تو نہ حق بات دل میں داخل ہوگی اور نہ کسی اچھی بات کی کے اظہار کی اس کو جرت ہوگی۔ قلوبہم، ان کے دل، یہ قلب کی جمع ہے۔ یہاں قلب سے مراد گوشت کا ٹکڑا نہیں بلکہ وہ قوت ہے جو شعور عقل اور ارادے کی بنیاد ہے۔ سمعہم، ان کے کان یعنی ان کی سماعت۔ سمع کے معنی سننے کی قوت ہے اور مراد ہے کان۔ ابصارہم، ان کی آنکھیں، ابصار کا واحد بصر ہوتا ہے اور اس سے مراد دیکھنے کی قوت ہے۔ غشاوہ، پردہ، یہ لفظ غشی سے بنا ہے جس کے معنی ڈھانپنا ہے، یعنی مراد وہ پردہ غفلت ہے جو حق کی نشانیاں دیکھ کر بھی حق کو ماننے کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز کے لیے یہ قانون ہے کہ جب کوئی قوت مسلسل طور پر کام میں نہ لائی جائے تو آخر کار وہ اپنا عمل چھوڑ دیتی ہے۔ یہی حال حق بات کو سمجھنے اور دیکھنے کی قوتوں کا بھی ہے۔ اگر انہیں مسلسل بیکار رکھا جائے، اس ماحول سے دور رکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فطری قانون یہاں بھی نافذ ہو جاتا ہے۔ اسی قانون کے جاری ہونے کا ذکر اس آیہ میں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جانے کا عمل انسان کے جان بوجھ کر کفر اختیار کرنے اور اس پر اصرار کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح فطرت عطا ہوتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنے کی قوت بھی شامل ہے، لیکن جب اپنی قوتوں کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑ کر شیطان کے پیچھے چلنے کا ارادہ کر لیتا ہے، نفسانی خواہشات کو اختیار کر لیتا ہے، تو وہ دین اسلام کی رحمت کے سلسلے سے دور نکل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور اب وہ غلط راستے ہی کو سیدھا راستہ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ کفر اور ہر گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملتی ہے، لیکن بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ گناہوں کی کچھ سزا اس دنیا میں بھی مل جاتی ہے جس میں یہ رہ رہا ہے۔ اسی صورت میں اصلاح کی توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ انسان آخرت کے حساب و کتاب سے بے خبر ہو کر اپنی نافرمانیوں اور گناہوں میں بڑھتا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ برائی کا احساس بھی اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، جس طرح نیکی کا فوری بدلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے۔
حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ انسان جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو پھر سیاہی اور بڑھ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح زہر کھانے کا قدرتی نتیجہ موت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکموں کی جان بوجھ کر نافرمانی کرنے سے روحانی موت ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسانی زندگی جو ہوتی ہے وہ موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے بعد ایک اور زندگی، دوسری زندگی بھی آ جاتی ہے جو اس دنیا کی زندگی کا نتیجہ ہے۔ اس دنیا میں مسلسل نافرمانی سزا کے طور پر ایک بہت بڑے عذاب کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عذابوں سے محفوظ رکھیں۔ اگلی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ 8 نمبر آیت ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اور سے لوگوں جو وہ کہتا ہے ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، اور نہیں وہ ایمان والے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں، بامحاورہ ترجمہ، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اب تک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، ایک اللہ جل شانہ کے قانون کے فرما بردار یعنی مومن، اور دوسرے قانون الہی کا انکار کرنے والے یعنی کافر۔ اب تیسری قسم کے لوگوں کا ذکر شروع ہوا۔ یہ لوگ بھی اسلام کے مخالف اور دشمن ہی ہیں، مگر یہ اپنے کفر اور دشمنی پر فریب کا پردہ ڈالے رکھتے ہیں۔ زبان پر تو اسلام کا دعویٰ رکھتے ہیں لیکن دل میں کفر۔ انہیں قرآن مجید کی اصطلاح میں منافق کہا گیا۔ نفاق یہ ہے کہ انسان اعلان تو نیکی اور اسلام کا کرتا پھرے لیکن دل میں بدی اور کفر چھپائے رکھے۔ اسلام نے جب ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کے عقیدوں کا اعلان کیا تو جس کو مسلمان بننا منظور ہوا اس کے لیے ان دونوں عقیدوں کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ کے لوگوں کے ایک خاص گروہ نے انہی 2 عقیدوں کا اظہار کر کے چاہا کہ مسلمانوں میں شامل ہو جائیں۔ وہ مسلمانوں میں شامل کر لیے گئے لیکن ان کے دل صاف نہ تھے۔ ان کی چالوں سے بچنا ضروری تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنین کو یہ خبر دے دی کہ یہ لوگ ان عقیدوں کو دلوں سے نہیں مانیں، اس لیے مسلمانوں کو ان سے خبردار اور محتاط رہنا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس زمانے میں منافق کی علامت یہ تھی کہ وہ زبان سے تو اسلام کے ان دونوں عقیدوں پر اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے لیکن دل سے انہیں نہیں مانتے تھے۔ اگر آج بھی کسی کا ظاہر اور باطن ایک نہ ہو تو اسے اپنے طور پر خود اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ جب تک زبان اور دل ایک نہ ہوں اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ حالت منافقت ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی بزرگی اور کمال کے باوجود خود اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایمان اور اخلاص کے اعلیٰ مقام تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقامات عطا فرمائے اور انہیں دنیا میں کامیابیوں سے نوازا اور آخرت میں اپنی رضا کے وعدے قرآن مجید میں ان کے لیے نازل فرما دیے۔ سورہ بقرہ کی شروع میں قرآن کریم کا شک و شبہ سے پاک ہونا بیان کرنے کے بعد 20 آیات میں اس کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی 5 آیات میں ماننے والوں کا ذکر متقین کے عنوان سے ہے، اور پھر 2 آیتوں میں ایسے نہ ماننے والوں کا ذکر ہے جو کھلے طور پر قرآن مجید سے دشمنی رکھتے ہوئے انکار کرتے ہیں۔ اب اگلی 13 آیتوں میں ایسے منکرین اور کفار کا ذکر ہے جو ظاہر میں اپنے آپ کو مومن اور مسلمان تو کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ نہ مومن ہیں نہ مسلمان ہیں۔ ان لوگوں کا نام قرآن مجید میں منافقین رکھا گیا۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ ہر تحریک کی طرح اسلام کے آنے پر بھی 3 گروہ پیدا ہوئے، ایک اس کی سچائی پر ایمان لانے والے یعنی مومن، دوسرے اس کا انکار اور مخالفت کرنے والے یعنی کافر، اور تیسرا وہ گروہ جو بظاہر تو ساتھ ہو گیا مگر حقیقت میں دل سے ایمان نہ لایا، یہی منافق تھے۔ مومن اور کافر کا ذکر تو پہلے رکوع میں بھی ہم کر چکے اور اب تیسرے گروہ کا منافقین کا ذکر یہاں ہے۔ منافق لفظ جو ہے وہ نفقہ سے نکلا ہے، اس کے معنی ہیں سرنگ لگانا، جیسے کہ جنگلی جانور زمین کے اندر سرنگیں بناتے ہیں تاکہ وقت آنے پر ان میں چھپ سکیں اور خفیہ راستوں سے بھاگ سکیں۔ اس لحاظ سے منافق اس بدبخت انسان کو کہتے ہیں جو بظاہر اسلام قبول کر لے لیکن مسلمانوں کے خلاف خفیہ چالیں چلے اور دشمنی کے لیے وقت کا انتظار کرتا رہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ میں خزرج قبیلے کے ایک شخص عبداللہ بن ابی بن سلول کا بہت شہرہ تھا، یعنی اس کی بہت مشہوری تھی۔ اس کو شہر کا سردار بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ وہ بڑا چالاک تھا اور جوڑ توڑ کا بہت ماہر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اس کی تاج پوشی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا، اور یہی وجہ تھی اس کے بغض و عناد کی، اور سب کی توجہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور محبوب شخصیت کی طرف ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی نے جب یہ دیکھا تو خاموش رہا۔ اس نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی آواز فوراً سے نہ اٹھائے، لہٰذا وہ خود بھی مسلمانوں کے بھیس میں شامل ہوا اور اس کے ساتھی بھی مسلمان ہوئے، لیکن اندرونی طور پر اسی انتظار میں تھے کہ آئندہ جب موقع ملے گا تو اسلام چھوڑ دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مکمل طور پر واضح طور پر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا اسلام کا اثر بڑھتا گیا اور یہ لوگ دل ہی دل میں جلتے رہے، کڑتے رہے۔ دشمنی کی آگ ان کے دلوں میں اس کا الاؤ بڑھتا ہی گیا، چنانچہ جب بھی ان کا بس چلا انہوں نے اسلام کی مخالفت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دیا۔ یہ لوگ آستین کے سانپ ثابت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے باوجود ان لوگوں نے ہمیشہ وقت پڑنے پر اسلام کی مخالفت کی۔ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ تعمیر کی جسے اللہ تعالیٰ نے مسجد ضرار کا نام دیا۔ غزوہ احد کے موقع پر عین مقابلہ کے وقت مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ گئے۔ دوسرے رکوع میں انہی منافقین کی عادات اور خصائل بیان ہو رہے ہیں۔ آج بھی اسلام کو سب سے بڑا خطرہ مسلمان جیسے کافروں سے ہے، یعنی جو لوگ بظاہر تو مسلمان ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے دکھائی دیں گے، مسلمانوں جیسے نام رکھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دل کفر سے بھرے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف انہیں کفار سے ہمدردی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان خراب عقیدوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمان کامل نصیب فرمائے۔ اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 9، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور وہ لوگ ایمان لائے اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنی ذات کو اور نہیں وہ سمجھتے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں سمجھتے۔ یخادعون یعنی وہ دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ یہ لفظ خدع سے ہے۔ اس کے معنی ہے دل میں بری بات چھپانا اور بظاہر اچھا بن کر دکھانا تاکہ دوسروں کو فریب میں رکھا جائے اور مغالطے میں رکھا جائے۔ انفسہم یعنی ان کی اپنی ذات، ان کی جانیں۔ اس سے مراد ہے کہ وہ وما یشعرون، وہ نہیں سمجھتے۔ یہ لفظ شعور سے ہے۔ شعور عربی زبان میں بوجھنے کو کہتے ہیں، سمجھ بوجھ کو۔ یہاں اس سے مراد اندرونی احساس ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ خود فریب میں مبتلا ہیں مگر اپنی حماقتوں کی وجہ سے انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ پچھلے سبق میں ہم نے منافقوں کے بارے میں یہ بتایا کہ جو کچھ وہ زبان سے کہتے ہیں دل سے نہیں مانتے، اور جو دل میں رکھتے ہیں وہ زبان پر نہیں لاتے۔ وہ صرف مسلمانوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا ان کی پکڑ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ اس سبق میں ان کے اس طرز عمل پر مزید روشنی ڈالتے ہیں۔ وہ کفر کے علاوہ فریب اور دھوکے کا جرم بھی کر رہے ہیں۔ سچائی کی مخالفت کرتے کرتے ان کی جرت اس قدر بڑھ گئی کہ وہ اپنے خیال میں اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے لگتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں یہ لوگ مسلمانوں کی مجلسوں اور مشوروں میں شریک ہوتے، اپنا اعتماد جماتے اور پوشیدہ طور پر کفار سے بھی ساز باز کرتے، انہیں مسلمانوں کی باتوں سے آگاہ کر دیتے اور دوست کی شکل میں دشمنی کرتے۔ منافقوں کا یہ طرز عمل خاص طور پر قابل مذمت ہے کہ وہ اپنے طور طریقوں سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے۔ مغالطہ میں ڈالنا اور دھوکہ دینا ان کا مذہب بن گیا۔ اللہ کے نیک بندوں ہی کو نہیں بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ بھلا اس سے بڑی نادانی کیا ہو سکتی ہے کہ مخلوق اپنے خالق کو دھوکہ دینے کا خیال اپنے دل میں ڈال لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑے نادان ہیں، حقیقت کا شعور نہیں رکھتے۔
نادانی کو دانائی اور بے وقوفی کو عقل مندی سمجھ رہے ہیں۔ یہ بے وقوف اپنے سوا کسی اور سے چال بازی تو نہیں کر رہے مگر صرف اور صرف اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر دھوکے اور فریب سے بالا تر ہیں اور پاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین بھی وحی الہی کی وجہ سے ہر دھوکے اور فریب سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ البتہ ان کے دھوکے اور فریب کا وبال دنیا اور آخرت میں خود انہی پر پڑ جاتا ہے۔ اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 10، وہ یہ ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ میں ان کے دل بیماری پس زیادہ کر دیا ان کو اللہ تعالیٰ بیماری اور ان کے لیے عذاب دردناک، کیونکہ وہ تھے جھوٹ بولتے۔ اور اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ مرض یعنی بیماری۔ بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی۔ جسمانی بیماری سے بدن میں نقص، خرابی یا درد پیدا ہوتا ہے اور ضعف پیدا ہو جاتا ہے، اور روحانی بیماری سے اخلاق بگڑتے ہیں اور روح کو روگ لگ جاتا ہے۔ یہاں کفر و نفاق کو روحانی بیماریوں میں ذکر کیا گیا کیونکہ یہ انسان کے نیک کاموں، اخروی زندگی کے سنوارنے میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ یہاں مرض کے معنی نفس کے ایسے روگ ہیں جو اس کے کمالات کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، مثلاً جہالت، حسد، کینہ، دنیا کی محبت اور جھوٹ وغیرہ۔ یعنی یہ جو حرف ہوتا ہے یہ اشارہ کرتا ہے کہ آگے جو ذکر ہوگا وہ ان بیماریوں کا کیا ہوگا، نتیجہ ہوگا یا پھل ہوگا۔ زیادہ بڑھا دیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اور زیادہ ترقی اور فتح دے کر ان کے حسد کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ ان کے دل میں اسلام سے دشمنی کا روگ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ علیم کا معنی ہوتا ہے دردناک۔ یہ لفظ علم سے نکلا ہے جس کے معنی ہے درد۔ کافروں کے لیے عذاب عظیم کی سزا ہوگی، لیکن منافق چونکہ کافر ہونے کے ساتھ ساتھ دھوکے باز اور جھوٹے بھی ہیں، اس لیے ان پر عذاب علیم کی سزا ہوگی۔ یکذبون جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ لفظ کذب سے بنا ہے، اس کے معنی جھوٹ کے ہیں۔ جھوٹ اس خبر کو کہتے ہیں جو حقیقت کے خلاف اور لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ اس آیہ میں منافقوں کے طور پر طریقوں کی مزید وضاحت کی گئی ہے۔ ان کے اندر کفر اور نفاق کی بیماری ہے جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کر لی، اور جیسے جیسے اسلام اور مسلمانوں کو کامیابی اور ترقی حاصل ہوتی جاتی ہے ان کے حسد اور کینے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، سو اللہ نے ان کے مرض میں زیادہ کر دیا یعنی اضافہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے از خود ان کے کفر و نفاق کو بڑھا دیا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ترقی دیتا جاتا ہے، ہر وقت اس کا مشاہدہ ہوتا ہے اور دن رات اس فکر میں بھی رہتے ہیں کہ ان کی جلن لوگوں پر ظاہر نہ ہو جائے، اور اس جلن کا لازمی نتیجہ حسد ہے، اور وہ اس حسد اور جلن کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے اور اس وجہ سے جسمانی مرض میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کا نتیجہ جسمانی قوت کا کم ہو جانا ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کا نتیجہ دوسرے جہان میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور اپنی کتاب پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔